اس محفل کا لطف لینا چاہیے اور فیض یاب ہو کر حضور کی دعاؤں سے سرفراز ہونا چاہیے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بالخصوص نقیب ممبر جناب مولانا، انہوں نے نہایت محبت و خلوص کے ساتھ آپ کی پذیرائی فرمائی، آپ کو خوش آمدید کہا، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کے پھول نشاور فرمائے۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاجی منظور صاحب کو اللہ صحت و سلامتی دیتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، اپنے برادران کے ساتھ اور باقی جتنے بھی منتظمین اس محفل میں قدم قدم پہ میرا خالق مالک صدقہ حضور سرور کائنات کی انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ارضی و سماوی آفات و بلیات و مصیبات و آفات و حادث سے محفوظ کرتے ہوئے خالق مالک ہر محب پیغمبر کو سکون و اطمینان کی نعمت سے معلومان فرمائے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں نے اس محفل کو سجایا ہے یا ہم نے نعوذ باللہ حضور سرور کائنات کے نام کو زندہ کیا، نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، حضور کے صدقے میں ہمارے نام زندہ ہوئے ہیں، اور حضور کے طفیل ہی ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں خدا نے خود فرمایا کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ یہ کائنات کا وجود، انسان ہو یا حیوان، جن ہو، پرند درند ہو، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کی تخلیق کی وجہ حضور سرور کائنات ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضور علت ممکنات ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات جیوکر آپ سے ہم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے خاص مہمان جناب عزت واب ڈاکٹر اظہر محمود چودھری صاحب، انتہائی خوبصورت شخصیت، عاشق مدینہ، عاشق اہل بیت، اپنے قیمتی لمحات اس لیے اور قیمتی کرنے آئے ہیں کہ حضور کی پاک بارگاہ میں گلدستہ پنجت پاک سے مودت کی خوشبو لینے آئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا وجود صدقہ نالین مصطفیٰ ہے۔ حضور کی اگر نظر کرم نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، ہمارا وجود کیا اور ہماری حیثیت کیا، یہ سب کچھ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں شرف بخشا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنی اس بے بذاتی کے باوجود اپنی عقیدت و محبت کے پھول حضور کے قدموں پر نشاور فرمائے۔ خالق اکبر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْكِتَابِ، ہم نے تمام رسولوں کو کتاب دے کے بھیجا، وَالْمِيزَانِ، فقط کتاب ہی نہیں، میزان بھی بھیجی، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدل پر قائم فرمائے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، اگرچہ مشہور روایت یہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے، اور حکم الہی کے مطابق اللہ کی مخلوق کو راہ ہدایت کی رہنمائی فرماتے رہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کو 3 چیزیں دی، ایک کتاب، ایک معجزات اور میزان۔ یہ 3 چیزیں دے کے میں نے نبیوں کو بھیجا۔ لیکن یہ بات ذہنی عالی میں رہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جزوی نبی تھے، وقتی نبی تھے، کسی علاقے کے نبی تھے۔ کوئی نبی اپنی قوم کے لیے تھا، کوئی نبی اپنی ذات کے لیے تھا، کوئی نبی اپنے خاندان کے لیے تھا، کوئی نبی ایک بستی کے نبی تھا، جزوی نبی تھے۔ جیسا کہ خدا بند کریم پہلے نبی کے بارے میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لفظ عرض بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے
جہاں تک زمین کا تعلق جناب آدم کی نبوت ہے، ادھر زمین کی حد ختم، جناب آدم علیہ السلام کی نبوت ختم۔ پھر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، موسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَا تُؤْذُونَنِي اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ادھر قوم موسیٰ کی حد ختم، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد ختم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، جبکہ جناب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں۔ گویا کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی حد ہے وہاں تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو جائے گی جہاں پر قوم بنی اسرائیل کی حد ختم ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے تمام نبیوں کی حدود کو بیان فرمایا، اور جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے عالمین کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی ملکیت ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی تاکہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ گوئے کہ جہاں جہاں پر عالمین کی حد چلی جائے گی وہاں وہاں میرے سید الرسل کی نبوت چلے گی۔ اللہ نے جب اپنی توحید کا بیان کیا تو پہلی صورت فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ گوئے کہ جہاں جہاں پر اللہ کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں پر آمنہ کے لال کی نبوت و رحمت کا تعلق ہے۔ توجہ فرمائی، حضور سرور کائنات فقط ایک زمانے کے نبی نہیں تھے، ایک دور کے نبی نہیں تھے، قوم کے نبی نہیں تھے، بلکہ عالمین کے نبی ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا تو تب بھی لفظ عالمین استعمال فرمایا۔ جب حضور سرور کائنات کی رحمت کا اعلان کیا تو پھر عالمین کا تذکرہ فرما کے اللہ نے فرمایا تم نہ مجھ اللہ کی حد کو تلاش کر سکتے ہو نہ میرے محبوب کی رحمت کی حد کو تلاش کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تو عالمین کے نذیر بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کی کیا مجال ہے کہ حضور سرور کائنات کی ثنا بیان کرے یا ان کی تعریف کا حق ادا کرے؟ انسان محدود ہے، انسان ایک مقام پر رکا ہوا ہے، اس سے آگے انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اللہ نے جس ہستی کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب نہ انسان عالمین کی حد کو تلاش کر سکتا ہے، نہ اللہ کی اس الوہیت کو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، نہ اللہ کی ربوبیت کی حد تلاش کر سکتا ہے، نہ پیغمبر خدا کی رحمت کو انسان تلاش کر سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات سلامت کرو، اللہ پہنچائے۔ ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب حضور سرور کائنات جس دور میں تشریف لائے، ظاہراً ویسے تو جیسے کہ اللہ فرما چکے ہیں کہ ابھی اس کائنات کا وجود نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، خالق مالک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اے حضور سرور کائنات اس وقت تشریف لائے جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ مہکتی فضائیں تھی، نہ چلتا ہوا یہ سب زمانہ تھا۔ حضور سرور کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا نہ آسمان کی وسعتیں تھی، نہ زمین کی پستی تھی، نہ آسمان کی بلندی تھی، نہ فرشتوں کا وجود تھا، نہ آدم صفی اللہ تھے، نہ نوح نجی اللہ تھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، نہ عیسیٰ روح اللہ تھے، نہ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ ایک وہ اللہ پیدا کرنے والا تھا، ایک میں محمد پیدا ہونے والا تھا۔ وہ خدا تھا، میں
نمائندہ خدا تھا، وہ خالق تھا، میں اس کی مخلوق اول بنا، وہ رازق تھا، میں اس کا مرزوق اول بنا، وہ کل تھا، میں اس کا جز بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، میں محمد رسول۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ کر کے نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، مشکل ترین وہ دور تھا جب حضور سرور کائنات اس دنیا میں جلوہ پکڑ لگے۔ انسانیت سے دور ہو چکا تھا انسان انتہائی ظلماتی قوتوں میں گھرا ہوا تھا۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لینا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا۔ آج ترقی یافتہ زمانے میں بھی کوئی انسان یہ جرت نہیں کرتا کہ میں مجمع عام میں کوئی جرم کروں یا غلطی کروں یا گناہ کروں۔ وہ زمانہ وہ تھا جب کہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے فخریہ طور پر کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے اتنی عزتیں لوٹی، اتنے ڈاکے ڈالے، اتنی رازنیاں کی، اتنے لوگوں کو مارا، اتنا قتل کیا۔ جتنا کوئی بندہ اپنے جرم زیادہ بیان کرتا تھا اس زمانے میں اس کو اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضور سرور کائنات جب تشریف لائے، پاک نبی نے پہلے 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری۔ وہ وقت بھی حضور نبی تھے، جیسے کہ ابھی فرما بھی چکے ہیں، میں نے یہ عرض کیا، حضور 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، حضور نبی تھے۔ جیسے کہ فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بالماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، کوئی شے نہیں تھی، تو میں اللہ کا نبی تھا۔ تو گویا کہ پیغمبر خدا نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ 40 سال خاموشی زندگی گزار کے پہلے اپنا کردار پیش کروایا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے اور فخر کرتے تھے اس جرم پر، لوگوں کو لوٹتے تھے، رازنی کرتے تھے، ہر وہ جرم جس کا تصور انسان کر سکتا ہے اس جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھ کے وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو تعظیم کرنا سکھائی، راہ خدا میں اپنا مال لٹانا سکھایا، لوگوں کا احترام کرنا سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، ایک ایک جز پہ پیغمبر خدا نے محنت کر کے اتنا لوگوں کو انسانیت کے سانچے میں ڈالا کہ وہی لوگ جو ڈاکو تھے وہ انسانیت کے محافظ بن گئے، عزتوں کے محافظ بنے، بچیوں کی تعظیم کرنے والے بنے، اور کائنات عالم میں حضور سرور کائنات کے قدموں میں پھر انسان نے انسانیت کا کروٹ لی اور انسان کو انسانیت کے سانچے میں ڈالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری۔ کس طرح حضور پاک اس غلیظ ترین معاشرے کو نورانی شعاؤں سے منور فرمایا اور انسان کو انسانیت کا سانچے میں ڈھالا۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میرے بعد میرا خیال کافی نعت خان اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرمائیں گے، علماء بھی اپنا بیان فرمائیں گے۔ میں بوڑھا آدمی چاہتا تھا کہ جلدی میں فارغ ہو جاؤں، زیادہ دیر بیٹھنا میری مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا غلاظت میں ڈوبا ہوا معاشرہ جہاں پر کسی انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، لوٹنا، مارنا، قتل کرنا، دوسروں کی عزتوں کو برباد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ محنت ہے سیدہ کی لال کی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے اس فرزند کی، کہ جس نے صرف 23 سال تک پیغام الہی پہنچایا۔ 40 سال خاموشی کے، 23 سال عملی طور پر پاک پیغمبر نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ خاموشی کے اتنی شاندار حضرت نے پیغام الہی کو پہنچایا کہ دشمن سے دشمن لوگ بھی تسلیم کرنے لگے، انت الصادق الامین، اے آمنہ کے لال تو سچا بھی ہے تو امین بھی ہے۔ جانتے ہیں سب صاحبان، جب حضور نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو پاک پیغمبر کے پاس بڑے بڑے منکروں اور کافروں کی امانتیں حضور کے پاس تھیں۔ کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود، نبی کو نبی نہ ماننے کے باوجود
نبی کو اپنا آقا و سردار نہ ماننے کے باوجود وہ یقین رکھتے تھے کہ ہر بندہ ہماری امانت میں خیانت کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال وہ امین ہے کہ یہ قیمتی سے قیمتی مال بھی ان کی خدمت میں بطور امانت رکھیں گے، اس امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مولا علی کو چھوڑا، فرمایا علی میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، تم نے دو کام کرنے، آج چونکہ خطرہ ہے کافر میرے قتل کرنے کے لیے اس گھر کا گھیراؤ کریں گے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے، ایک تو تجھے میرے بستر پہ سونا ہے اور ایک میں اس وقت تک مکہ کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ وہ امانتیں جو لوگوں کی میرے پاس ہیں ان وارثوں تک نہ پہنچا دی جائے۔ چنانچہ وہ امانتوں کے ڈھیر حضور سرور کائنات کے پاس موجود تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے نا، سونا تھا، چاندی تھا، سکے تھے، درہم و دینار کی شکل میں تھے، کچھ قیمتی ملبوسات تھے، کچھ زیورات ہوتے تھے، یہ سب کے سب کافر لوگ جانتے تھے کہ اس امانت میں اگر بغیر خیانت کے کوئی تحفظ کر سکتا ہے تو اگرچہ ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں، انہیں رسول نہیں سمجھتے، انہیں اللہ کا نبی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اتنے امین ہیں کہ دشمنی کے باوجود ہماری امانت میں ذرہ بر خیانت نہیں ہونے کی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کردار کی بہت اعلیٰ تصویر ہے جو پاک پیغمبر نے پیش فرمائی، لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھا اور اس وقت تک مکہ کو چھوڑا نہیں جب تک ان امانتوں کی ذمہ داری اپنے بھائی علی کے سپرد نہیں کرنا۔ خود تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، امانتیں مولا علی کے پاس، اور علی کے لیے آج جو بستر پہ سونا یہ پھولوں کی چھیج نہیں ہے، ننگی تلواروں کے سامنے کانٹوں کی چھیج ہے، اور وہ خونخوار حبشی مکی لوگ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے قطرے کے پیاسے تھے، وہ ساری رات باختلاف روایات 40 ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ سرکار امیر فرماتے ہیں ایسے خطرے میں انسان کو نیند نہیں آتی، لیٹ تو سکتا ہے لیکن سکون نہیں آتا، لیکن مولا علی کا فرمان موجود ہے کہ ساری زندگی میں اتنے سکون کی نیند نہیں سویا جتنا اللہ نے شب ہجرت مجھے نیند عطا ساری رات سکون کے ساتھ سوتے رہے۔ وہ کافر ننگی تلواریں لے کے پہرا دیتے رہے کہ جب فجر ہوگی، جب یہ چادر ہٹائیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مار دیں گے، ان کا خون بہا دیں گے۔ خدا گواہ ہے جب صبح کے ٹائم کافروں نے دیوار پھلانگی اور حضرت مولا کے پیغمبر خدا کے گھر میں داخل ہوئے، سبز چادر اڑ کے سو رہے تھے، جیسے ہی سبز چادر کا پلو ہٹایا تو دیکھا رسول نہیں، رسول کی جگہ پر علی آرام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھے بلند آواز سے، آجو حاجی صاحب، چشمے مارو چندرے ماشاء آؤ جی بسم اللہ۔ نہ کوئی ڈسٹرب نہیں، این رات سے بالکل بات سونا پہنا ہو تسلی ہو سی۔ آؤ جی بسم اللہ، چشمے مارو چندرے ماشاء۔ چادر ہٹائی کافروں نے، سبز چادر، دیکھا کہ نبی جس کو ہم قتل کرنے کی سر رات بے چین رہے، تلواریں ہواؤں میں لہراتے رہے کہ صبح طلوع ہوگی ہم ان پر تلواروں کے وار کریں گے، انہیں قتل کر دیں گے، اور ان کا وہ مشن جس کے لیے دن رات محنت فرما رہے اس مشن کو خاک میں ملا دیں گے۔ جب چادر ہٹائی نبی نہیں علی سو رہے تھے۔ ایک کافر نے مشرک جان کے پوچھا علی نبی کہاں ہے؟ جس انداز میں اس نے پوچھا اسی ڈانٹ کے انداز میں علی فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے، میرے سپرد کر کے گئے تھے۔ بس اٹھی ہوئی تلواریں گر گئی، شرمندہ ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ مولا امیر المومنین نے پیغمبر خدا کے بستر پر سو کے بتایا کہ جس طرح کے نبی کی موجودگی میں میں محافظ اسلام ہوں، محافظ دین ہوں، محافظ قرآن ہوں، محافظ نبی ہوں، اس طرح نبی کے چلے جانے کے بعد بھی محافظ نبی بھی ہوں، محافظ دین بھی ہوں۔ امانتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں بڑے اختصاصی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور 23 سال حضور سرور کائنات نے تبلیغ فرمائی، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ
میں نے عرض کیا 40 سال خاموشی کے، جس میں آپ نے اپنی صداقت کو منوایا، اپنی امانت داری اور دیانتداری کو لوگوں کو منوایا، اس کے بعد 23 سال پاک پیغمبر میں باقاعدہ اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ کافر تنگ کرتے تھے، رستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حضور سرور کائنات کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، ساحر جادوگر کہتے تھے۔ پیغمبر خدا نے یہ ساری اذیتیں برداشت کی۔ خود فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل، جیسے کہ لوگوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہیں ویسے اذیتیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ حضور اپنی اس تکلیف کا اظہار لفظوں میں فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے اذیتیں تکلیفیں پہنچائی گئی ایسے کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن ان اذیتوں کے باوجود ایک وقت آیا جب حضور سرور کائنات 10,000 لشکر کے ساتھ پھر اسی مکہ معظمہ میں تشریف لائے، جا رہے تھے رات کی تاریکی میں اکیلے، واپس آئے 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کے مکہ معظمہ میں آئے۔ اب مکہ میں پہلے تو صلح حدیبیہ کے دن سے 1 سال پہلے، لیکن اس دفعہ اب صلح کا پیغام نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر خدا مکہ معظمہ میں قدم زن ہوئے، کافر سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کا یہ لشکر جو پیغمبر خدا کی معیت میں سرزمین مکہ پر داخل ہو رہا تھا، وہ یہ کہتا ہوا اپنے گھر میں گئے کہ آج ہماری موت ہے، آج نبی اپنی ان تکلیفوں کا بدلہ لیں گے جو تکلیفیں ہم نے ان کو پہنچائیں، وہ اذیتیں جو رسول کو ہم دیتے رہے، رستے میں کانٹے بچھائے، ان کو مجنون کہا، شاعر کہا، جتنی بھی اذیتیں دے سکتے تھے ہم دیتے رہے۔ آج پیغمبر خدا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ کی سرزمین پہ قبضہ ہوئے۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا قلعہ مکہ فتح ہوا لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔ جب حضور کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف چلا، لوگ کافر کانپ رہے تھے، اللہ جانے آج ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں کیا سزا ملے گی۔ ان اذیتوں کی جو ہم نبی کو دیتے رہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے یہ لشکر مکہ کی سرزمین پہ داخل ہو کے خانہ کعبہ کی طرف چلا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لشکر اسلام تھا، انہوں نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے الیوم یوم الملحمہ نعرہ لگایا، آج بدلہ لینے کا دن ہے، جتنی اذیتیں تم دیتے رہے ہو آج ہم بدلہ لیں گے۔ جیسے ہی آواز پیغمبر خدا نے سنی، آپ نے فوراً غلام کو بھیجا، فرمایا نہ اسے کہو نہ یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، جو بھی کلمہ پڑے گا مجھے نبی سے معاف کر اعمال تھے دوزخ والے، جنت کی طرف رخ موڑ دیا ہے، میرے حضور نے ان سب کو قدموں میں بلا کے یہ فرمایا یہ ہے میری آل کے پیار والے، جاؤ ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تھر تھر کانپ رہے تھے کافر، اللہ جانے ہمارا کیا انجام ہو۔ اور جب انہوں نے مل کے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، پاک پیغمبر فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو جناب یوسف میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی معافی، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا ہے اسے بھی معافی، جو تلوار کے بغیر باہر آ جائے اسے بھی معافی، جو بھی بغیر لڑنے کے میرے سامنے آنا چاہتا ہے، میں نبی رحمت ہوں، تم سب کو اس رحمت کے صدقے معاف کرتا ہوں اور اپنی رحمت کے دامن میں لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی سے پتہ چلتا ہے جو نبی اپنے ان منکروں کے ساتھ، ان قاتلوں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ اتنی بڑی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہم گناہگاروں کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے چھڑا کے جنت میں لے جانے والے نہیں ہوں گے، اور جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، جن کی بیٹی خواتین جنت کی سردار ہو، خود کائنات کی رحمت عالم ہو، وہ نبی یقیناً اپنی رحمت کے دامن میں لے کر ہمیں بھی اسی جنت کے دروازے پر لے کے جائیں گے جو جنت مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہوگی۔ بس آخری بات، آپ کی زحمت تمام علماء آپ کو بڑا اپنے انداز میں مستفید فرمائیں گے، میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ قبول فرما لے۔ عزیزان گرامی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور اسی لیے فرمایا خبردار
جو بندہ بھی رحمت خدا سے مایوس ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک بندے کے اتنے گناہ کے زمین و آسمان کے درمیان وہ گناہ ہواؤں کو پر کر دے، فضاؤں کو پر کر دے، وہ بڑا ہی خطا کار ہو، ایسے بندے کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کے دامن میں لے گا۔ اور پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خالق اکبر نے مجھے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بندہ بھی اگر یہ یقین رکھتا ہو کہ خالق مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا تو اللہ اسے اپنی رحمت کے دامن میں لے کر اسی طرح جنت میں بھیجے گا جس جنت کی سرداری نبی کے پاس ہے، نبی کے بیٹوں کے پاس ہے، نبی کی بیٹی کے پاس ہے۔ اسی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے، اور علی کی تمام کمال، علی کی تمام فضیلت مجھ نبی کے صدقے میں ہے۔ اور نبی علی ساری زندگی یہی فرماتے رہے انا عبد من عبید محمد، لوگوں میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تصور کرو اور جس کا غلام ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا۔ نعرہ حیدری، شکریہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ نعرہ تکبیر۔ بیٹا وزیر خزانہ ایک ہی ہوتا ہے، 8-10 نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر۔